بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 گاجریں آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں اور ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی کا شکار ہے۔ ہفتے میں 2 بار لیموں کے چھلکے سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ انار کا رس خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے دودھ پینا بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 5 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے دماغ کی مثبت صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ نیند کی کمی چہرے کی سکن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو ذہنی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ رات کے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنے لگو تو جامع دعا مانگو، کہیں تم نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو بد دعا تو نہیں دے رہے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں کچن میں گھر کے کام کر رہی تھی۔ رات کے وقت میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب بھی دیکھوں تم کچن میں ہی ہوتی ہو، تو میں تنگ آ کے کہا کہ اس لیے کیونکہ تم نے اللہ سے میرے لیے دعا تو نہیں کی کہ اللہ مجھے کچن سے نجات دے۔ پھر اچانک میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، لیکن میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ میں عافیت کی حالت میں حفظ مکمل کروں۔ تو میں نے حفظ مکمل کر لیا لیکن جیل میں۔ تو مجھے فوراً احساس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں، لیکن یہ بھی ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچن سے نجات تو دے لیکن عافیت اور صحت کے ساتھ۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں اور بیماری کی وجہ سے میں کچن سے تو دور ہو جاؤں، تو میری یہ دعا تو ہو جائے لیکن میں کسی اور آزمائش میں پڑ جاؤں۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جب بھی کسی نے دعا مانگنی ہو تو دعا مانگ لیا کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت تو دے لیکن عافیت اور صحت کی حالت میں۔ تو میری ایک بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے 30 لاکھ روپے دیں اور یہ 30 لاکھ بغیر محنت کے مجھے ملیں۔ کہتی ہے اللہ کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے بغیر محنت کے اسے 30 لاکھ روپے دے دیے۔ جب ان کا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا، تعزیت کے طور پر انہیں 30 لاکھ روپے دے دیے گئے۔ سبق اور نصیحت: اللہ سے مال مانگو تو کہو اے اللہ مجھے مال دو عافیت کے ساتھ، جو میرے دین میں اور میری دنیا میں عافیت کا سبب بنے۔ جب اللہ سے بیوی یا شوہر مانگو تو صرف ساتھی نہ مانگنا، بلکہ کہو کہ اے اللہ مجھے نیک ساتھی دیں جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے۔ اولاد مانگو تو یہ نہ کہنا کہ اولاد دیں، بلکہ یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دیں جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سکون بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور دیکھو جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے، اگرچہ وہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے برائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔
اگر آپ کے دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ کلونجی کا استعمال شوگر میں اضافے کو کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی کی وافر مقدار جاپانی پھل میں پائی جاتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو بڑی الائچی چبانے سے فائدہ ہوگا۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف کی شکایت نہ ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ کبھی زیادہ دیر تک پیشاب نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروب نہ پئیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ لیموں اور ادرک کا رس پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی آپ کے گھٹنے میں درد کی تکلیف اور شکایت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پی لیا کرو، ڈپریشن دور ہو جائے گی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بے حد سکون ملے گا۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو، پانی 1 گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کرو۔ پیدل واک کرنے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال کر اس کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب انسان کی آنکھوں میں ہنسنے کے دوران آنسو ابھر آتے ہیں؟ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیے، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ مولی کا رس سر میں لگائیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ 5 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ چہرے پر لیموں کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر گزاری کی توفیق تو اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ مچھلی کے تیل میں سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔
کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے کھجوریں کھایا کریں اور چنے کی دال استعمال کیا کریں۔ ورزش کی بدولت تکلیف اور پریشانی ختم کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہت بہتر ہوتی ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ اچار کھانے سے پہلے اسپغول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ نہار منہ روزانہ کھجوریں کھانے سے 18 سال جیسی طاقت برقرار رہے گی۔ دانتوں کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، درد دور ہو جائے گا۔ سر کی جوؤں کو دور کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال دو۔ سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ کھانوں میں لذت لانے کے ساتھ ساتھ اجوائن دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ استعمال سے معدے سے متعلق شکایات دور ہوتی ہیں۔ سردی، نزلہ، زکام اور بخار میں کمی آتی ہے۔ اجوائن کا قہوہ بنا کر اگر دن میں 2 بار پی لیا جائے تو بخار جلد ٹوٹ جاتا ہے، سانس میں تکلیف کی شکایت دور ہوتی ہے، جبکہ اس کے باقاعدگی سے استعمال سے جسم میں چربی جمنے کا عمل رک جاتا ہے اور غذا کے ساتھ لیا گیا اضافی کولیسٹرول ہضم ہونے کے بعد جمنے کی بجائے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اجوائن کو لیموں کے پانی میں رگڑ کر خشک کر کے سفوف بنایا جائے تو یہ سفوف 1 چمچہ چائے والا ہمرا پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لیموں عضلاتی اعصابی ہے اور اپنے اندر ترشی اور تیزابیت لیے ہوئے ہے۔ اس سے مکس کرنے سے اجوائن کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، اس لیے بعض مراحل میں یہ ہاضمہ کے ساتھ ساتھ قوت بہ میں اضافے کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ اجوائن کے استعمال سے وزن میں کمی۔ اجوائن کو وزن میں کمی کے لیے استعمال کرنے والے افراد اسے روزانہ نہار منہ پھونک سکتے ہیں۔ اجوائن آدھا سے 1 چمچ لیں اور اسے پھونک کر پانی پی لیں۔ اجوائن کا پانی نہ صرف نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے بلکہ میٹابولزم کی رفتار بھی بڑھاتا ہے۔ میٹابولزم کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی کیلوریز زیادہ جلیں گی۔ اس کے نتیجے میں چربی بہت تیز رفتاری سے گھلنا شروع ہو جائے گی۔ اجوائن کا استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ دل کا عارضہ اور موٹاپا بننے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اجوائن جوڑوں کے درد کا علاج۔ جن افراد کو جوڑوں میں درد کی شکایت رہتی ہے، اجوائن ان کے استعمال کے لیے بھی مفید ہے۔ اجوائن کا قہوہ درد کی شدت میں کمی لاتا ہے، جس سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جرنل آف انفلاممیشن میں شائع ہونے والی ایک ہیلتھ رپورٹ کے مطابق جوڑوں میں درد سوجن کے باعث ہوتا ہے، لیکن اجوائن میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اجوائن کا قہوہ بنانے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ اجوائن، 500 ملی لیٹر پانی، 1 لیموں، 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چٹکی کالا نمک، آدھا چمچ سونف اور 1 چائے کا چمچ شہد لے لیں۔ پانی میں اجوائن کو ابالنے تک پکائیں۔ اب اس قہوے کو چھان لیں اور اس میں لیموں کا رس، سیب کا سرکہ، شہد، ہلدی اور کالا نمک شامل کر لیں اور اچھی طرح ملا کر نیم گرم استعمال کریں۔ برس میں دیگر نسخہ جات میں اجوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے اور برس جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اجوائن موڈ خوشگوار بنانے میں مفید ہے۔ اجوائن پانی میں ملا کر پینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ دن کے کسی بھی کھانے کے بعد اگر ہم وزن سونف اور الائچی کو ملا کر کھایا جائے تو کھانا جلدی ہضم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کھانے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ الائچی اور سونف استعمال کرنے سے نظام انضمام میں بہتری آتی ہے اور معدے کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اجوائن کا قہوہ بنانے کا طریقہ: اجوائن کا قہوہ بنانے کے لیے 1 لیٹر پانی کو ابالیں اور اس میں 1 چائے کا چمچ اجوائن ڈال دیں اور پھر 3 سے 4 منٹ تک ابالیں۔ پانی کی رنگت بدلنے پر چولہا بند کر دیں اور پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں۔
पानी को छान लें और फिर बोतल भर कर रख दें और दिन भर पीते रहें। सुबह सवेरे उठकर चेहरे पर टमाटर का रस लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से चेहरे के तमाम दाग धब्बे और छाइयाँ गायब हो जाएंगी। अगर किसी शख्स का मुनाफिकत वाला चेहरा खुलकर आपके सामने आ जाए तो परेशान और डिप्रेशन का शिकार मत हो जाया करें, बल्कि खुश हो जाएं और सजदा शुक्र अदा किया करें कि रब्बे कायनात ने खुद आपको मुनाफिक से महफूज रखने का इंतज़ाम किया है और आपकी आंखों के सामने उस शख्स की असलियत खोल कर डाल दी है जिस पर आप सबसे ज़्यादा एतमाद करते थे, वरना तमाम उम्र धोखे में पड़े रहते और हकाइक से बेखबर रहते। इसलिए एतमाद टूटना भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होता जो हमें लोगों की औकात बता देता है। जिंदगी में कुछ सदमात ऐसे भी होते हैं जो तकलीफ देने की बजाय आंखें खोल देते हैं और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें दूसरों के दिलों में अपनी हकीकत का अंदाज़ा करा देते हैं। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र में उन लोगों का इंतखाब करें जो वाकई आपके साथ चलने के लायक हैं, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं और जिनके दिल में आपकी कदर है।